مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے نصیب میں رزق حلال لکھتا ہے، لیکن بندہ اس کو غلط طریقے سے حاصل کر کے اس رزق حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ آپ نے دراصل یہ فرمان مبارک ایک ایسے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے ساتھ ایک وقوعہ پیش آیا۔ وقوعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر سے واپس آئے، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، بستی میں داخل ہوئے تو وہاں پر مسجد تھی۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا مسجد کے باہر کھڑا کیا اور وہاں ایک قریب شخص تھا، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ جب تک میں مسجد میں ہوں تم میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا، نگہبانی کرنا۔ آپ مسجد میں گئے، کچھ دیر کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے واپس باہر تشریف لائے تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ جس بندے کو میں نے گھوڑے کی رکھوالی کے لیے مقرر کیا ہے اس کو 2 درہم بطور انعام اور تحفہ دوں گا۔ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھوڑا تو ہے مگر گھوڑے کی لگام نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا کہ بازار سے جا کر اس گھوڑے کی لگام خرید لاؤ۔ اب وہ غلام بازار میں جا کر گھوڑے کی لگام خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہی شخص جس کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی نگہبانی کے لیے، رکھوالی کے لیے مقرر کیا تھا، وہ وہاں بازار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی وہ لگام سیل کر رہا تھا۔ اس غلام نے اسی شخص سے 2 درہم کی وہ لگام خریدی اور واپس آ گیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے لگام دیکھی تو دیکھتے ہی پہچان گئے، فرمایا کہ یہ تو وہی لگام ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس غلام نے بتایا کہ فلاں بازار سے لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کہ کتنے کی لے کر آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ 2 درہم کی لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پھر اس شخص کا، بیچنے والے کا وضع قطع اور اس کی علامت اور نشانی پوچھی۔ غلام نے بتایا کہ اس کا وضع قطع ایسا ہے، رنگت ایسی ہے۔ تو آپ فوری طور پر پہچان گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو میں نے اپنے گھوڑے کی نگہبانی اور رکھوالی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے نصیب میں رزق حلال لکھتا ہے، لیکن بندہ اس کو غلط طریقے سے حاصل کر کے اپنے لیے حرام کر لیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے مسجد سے نکلتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس بندے کو 2 درہم میں دوں گا، اور وہ چوری کر کے لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے 2 ہی درہم کی بیچی تو ملے تب بھی اس کو 2 ہی درہم۔ اب اس نے چوری کی ہوئی لگام بیچی ہے تو وہ حلال نہیں رہا بلکہ حرام ہو گیا۔